बगैर, अगरچہ مال تلف ہو جائے بغیر تفریط کے کوتاہی نہیں کی، حفاظت بھی نہیں کی، لیکن تاخیر ایک قسم کی کوتاہی. ویاسم اور گناہ گار بھی ہوگا. کیوں گناہ گار ہوگا؟ اس نے واجب کو ترک کیا ہے. واجب کیا تھا؟ کون سا فوری واجب تھا؟ ہاں اصل دفع زکوٰۃ کرنا واجب فوری تھا، اس میں اخلال کیا، یعنی اس کی ادا نہیں کیا. ویاسم اور یہ گناہ گار ہوگا اخلال بالفوریت الواجبت، کیونکہ اس نے واجب فوریہ میں اخلال کیا، یعنی اس کو ادا نہیں کیا. وقضا یعنی کیا تھا؟ وقضا یعنی کہ یضمن و یاسم، گناہ گار بھی ہے اور ضامن بھی ہے. وہ کون؟ مثال سے سمجھ لیں، مثلا میں نے مجھ پر زکوٰۃ واجب تھی، آگاہ کو وکیل مقرر کیا کہ یہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں. یا کوئی شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، وہ مر رہا تھا، اس نے کوئی وسیع مقرر کیا، اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ فقراء نے تقسیم کر دینا، لیکن کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس میں وکیل اور وسیع نے دونوں نے کوتاہی کر دی، تو وہ دونوں ضامن بھی ہوں گے اور گناہگار. اسی طرح چاہے زکوٰۃ ہو یا غیر زکوٰۃ، دوسرے جو حقوق مالی ہیں، مثلا کسی نے خمس دیا ہے اسی کا مسئلہ ہے، یا دوسرا واجب کفارے کا مسئلہ ہے، اسی میں بھی اگر کوئی کسی شخص کو وکیل مقرر کرے اور وہ تاخیر کر دے جس کی وجہ سے مال تلف ہو جائے تو وہ گناہ گار بھی ہے اور ضامن. وقضا یعنی یضمن و یاسم الوکیل والوصی، وکیل اور وصی دونوں بھی ضامن بھی ہیں، گناہ گار ہیں. کس چیز میں وکیل و وصی ہیں؟ بے تفرقت لہا، زکوٰۃ کو تقسیم کرنے میں، ول غیرہا، زکوٰۃ میں غیر زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کے لیے، حقوق مالی مثلا خمس اور کفارات وغیرہ ہیں. ٹھیک، اگر یہاں پر کچھ صورتیں بیان کریں جن میں جو مصنف نے دروس میں فرمایا ہے کہ تاخیر کرنا جائز ہے. کچھ صورتوں میں یہ جو عذر کے بغیر بھی تاخیر کرنا جائز ہے. کون سی صورت ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ افضل کے انتظار میں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے زکوٰۃ ہے، اگر فقراء تمام موجود ہوں تو عالم، زاہد اور متقی کو پہلے درجے میں رکھا جائے گا. اسی طرح اپنے قرابت دار جو ہیں ان کو بھی پہلے درجے میں رکھا جائے گا. اگر کوئی شخص تاخیر کرتا ہے اسی لیے کہ میرا کوئی قرابت دار آ جائے جو فقیر ہے اس کو دوں گا، یا کوئی عالم مل جائے، متقی پرہیزگار مل جائے اس کو دوں گا، تو یہ تاخیر جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یا تعمیم کا قائل ہے، فصل ثالث میں آئے گا، مستحقین کا ذکر ہوگا کہ 8 مستحقین ہیں زکوٰۃ کے، وہ مثلا فقراء ہو گئے، مساکین ہو گئے، ابن سبیل ہو گئے. یہ تو وہاں پر یہ ذکر ہوگا کہ مستحب ہے کہ تمام 8 جو اصناف ہیں ان میں دی جائے. اگر ایک ہی فقیر کو دیں گے پھر بھی کافی ہے، لیکن مستحب کیا ہے کہ جمیع کو دی جائے. تو کہتے ہیں کہ یہاں اسی لیے انتظار میں چلو 2 ہیں، فقیر اور مسکین ہیں، اس کے علاوہ بھی ابن سبیل وغیرہ وہ بھی آ جائے تاکہ مکمل ہو جائیں، پھر دے دیں. تعمیم کے لیے، افضل فرد کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ میں تاخیر کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. بیان میں بھی اسی طرح ذکر کیا ہے. بیان میں بھی کیا کیا ہے؟ کس نے؟ مصنف نے اسی طرح ذکر کیا ہے کہ تاخیر ہو سکتی ہے افضل کے لیے یا تعمیم کے لیے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی بڑھائی، وہ کیا کہ ایک بیچارہ فقیر ہے جو ہر سال مثلا آگاہ سے زکوٰۃ لینے آتا ہے، تو ابھی آگاہ اس کے لیے انتظار کر سکتے ہیں کہ وہ فقیر آ جائے تاکہ اس کو میں زکوٰۃ دے دوں، چاہے وہ افضل ہے نبی ہو، فقط اس سے عادتاً ہر سال لینا آتا ہے، اسی لیے اس کے لیے آپ انتظار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. دیکھیے وجوز المصنف فی الدروس تاخیر حال انتظار الافضل، مصنف نے اپنی کتاب دروس میں جائز قرار دیا ہے زکوٰۃ کو تاخیر کرنا. کس کے لیے؟ انتظار الافضل، افضل فقیر کے انتظار کے لیے. مثلا علم، زاہد، قرابت دار، یا ایسا فقیر ہے، کچھ فقیر ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں، کچھ جو جن کو سفید پوش کہتے ہیں، یعنی وہ جو مانگتے وغیرہ نہیں ہیں، یعنی وہ عزت دار فقیر ہوتے ہیں، ان کے انتظار. اب تعمیم یعنی 8 مستحقین کو دیے جائیں جو اصناف. وفی البیان کذالک کا، بیان میں بھی اسی طرح دروس والی عبارت بالکل آئیے کہ تاخیر جائز ہے انتظار افضل کے لیے، تعمیم کے لیے. یہ بھی کہا وزاد، اور اضافہ بھی کیا، کیا؟ زاد تاخیر حال معتاد طلب منہ، اور جائز ہے زکوٰۃ کو متاخر کرنا للمعتاد، ایسے شخص کے لیے جو عادتاً طلب کرتا ہے، منہ کس سے؟ مال، ہر سال آتا ہے. لیکن اس بما کا تعلق تاخیر سے ہوگا، لیکن تاخیر اتنی نہ ہو لا یؤدی الی الاحماد، جس سے یہ کہا جائے کہ اس نے زکوٰۃ دی نہیں. 3 مہینے 4 مہینے اتنی زیادہ تاخیر ہے. وآخرون، بعض نے کہا کہ مطلقاً 1 مہینہ، بعض نے کہا کہ 2 مہینہ کر سکتے ہیں مطلقاً، کوئی حرج نہیں، چاہے یہ صورتیں ہوں یا صورتیں نہ ہوں. لیکن انہوں نے بھی کہا کہ خصوصاً جہاں پر یہ افضلیت وغیرہ وہاں پر تو خصوصی طور پر کر سکتے ہیں، اگر نہ بھی ہو پھر بھی کر سکتے ہیں.
وآخرون یعنی جود الآخرون التاخیر شہرن و شہرین مطلقاً، مطلقاً یعنی افضل کے انتظار میں ہوں یا نہ ہوں، تامین کے انتظار میں خصوصاً مال مزید، جب خصوصاً انتظار کیا جائے مزید، مزیدیت نہیں خصوصیت کے لیے، مثلا عالم وغیرہ کے لیے یا تامین کے لیے، وہ کبھی مصنف اسی قول کو کبھی قرار دیتے ہیں 1 مہینہ یا 2 مہینہ مطلقاً انتظار میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا ولا یقدم آگا ایک اور مسئلہ، نیا مسئلہ، یہ بھی آسان آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہ نیا مسئلہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے آپ اپنا مال کسی کو زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے دے دیا تو یہ کفایت نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو دوبارہ زکوٰۃ کے طور پر مال دینا پڑے گا۔ اسی طرح جس شخص نے دیا ہے زکوٰۃ کے طور پر، ابھی اس پر زکوٰۃ دوسرے پر واجب ہی نہیں ہوئی تھی، اس پر بھی اس میں تصرف کرنا جائز ہے۔ اچھا پھر کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ آپ پہلے دے دیں، اس کو قرض کے بنا پر دے دیں کہ یہ جی آپ جو مثلا 10 من آپ قرض کے طور پر رکھ لیں، جب آپ پر ہو جائے زکوٰۃ اسی سے ہی آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو یہ کفایت ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو اسی وقت بھی وہ اپنی فقیری والی صفت پر اگر وہ فقیری والی صفت ختم ہو گئی، مثلا آپ نے 10 من گندم اس کو قرضہ دیا، اس سے اس نے व्यापार کیا، 10 من سے وہ اس نے 100 من منافع حاصل کر لیا، اس سے وہ کیا ہو گیا؟ غنی۔ تو وقت جب پہلے آپ نے دیا تو اس تو فقیر تھا، لیکن جب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تو یہ فقیری کی صفت سے نکل آیا، تو یہ زکوٰۃ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے لے لے کسی اور فقیر کو۔ ہاں اگر وہ اسی طرح اس کے منافع سے نہیں آیا بلکہ اصل زکوٰۃ کی وجہ سے امیر ہوا، یعنی پہلے فقیر تھا، آپ نے 100 من گندم دے دی تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ غنی ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی آپ یہ نہیں کریں گے کہ اس سے زکوٰۃ لے لیں، بلکہ کیا ہوگا؟ اسی کو زکوٰۃ شمار کر کے اسی شخص کو دے دیں گے۔ تیسری صورت یہ کہ اگر اکیلا نماز دیکھا جائے پھر بھی غنی نہیں ہوتا، اگر اکیلی اصل مال دیکھا جائے پھر بھی غنی نہیں ہوتا، لیکن دونوں کو ملائیں تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ غنی۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ جو آپ نے مال دیا ہے بطور زکوٰۃ شمار کریں۔ فقط ایک ہی صورت میں جو وہ فقیری کی صفت سے نکل آئے گا، وہ کون سی؟ اصل مال سے کاروبار کرے اور اس سے منافع حاصل کرے اور اسی منافع سے کیا ہو جائے؟ غنی۔ فقط منافع سے غنی ہو جائے۔ اگر منافع کے علاوہ اصل سے غنی ہو جائے یا اصل اور منافع دونوں سے غنی ہو جائے تو پھر بھی فقیر شمار ہوگا، آپ کے لیے غنی شمار نہیں ہوگا، یعنی زکوٰۃ بھی۔ ولا یقدم علی وقت الوجوب، ولا یقدم یعنی زکوٰۃ، شمال الزکوٰۃ علی وقت الوجوب اور اشہر القولین، دو میں سے مشہور قول، دو قولوں میں سے یہی ہے۔ الا آپ کے ہاں قرضن ہوگا، میرے یہاں فرضن لکھا ہوا قرضن، ہاں یعنی وجوب وقت پر وجوب وقت پر مقدم نہیں کیا جائے گا، وقت کے وجوب کا جو وقت ہے مشہور قول یہ ہے کہ مقدم نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ کو، الا قرضن، ہاں قرض کی صورت میں دے سکتے، فتو سب بالنیت عند وجوب، ہاں پھر حساب کیا جائے گا زکوٰۃ کا، کیسے حساب کریں گے؟ بالنیت، نیت کریں گے، کب؟ عند وجوب، جب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ بشرط بقاء القابض علی صفت الموجبۃ للاستحقاق، شرط یہ ہے کہ قابل جس نے وہ پیسہ لیے ہیں یا وہ مال لیا ہے وہ اسی صفت پر باقی ہو جو موجب بنتی ہے استحقاق مال زکوٰۃ۔ فلو خرج عنہا، اگر وہ خارج ہو جائے اسی صفت سے، صفت موجب استحقاق، ولو بھی استغنایا، ایک مرتبہ تو خود بخود کہ کوئی کاروبار کرتا ہے اس کی وجہ سے امیر ہو گیا، ولو بھی استغنایا بنمایا، ایک مرتبہ یہ قابض غنی ہو گیا بنمائہا، کس کے نما سے؟ زکوٰۃ کے، اسی وقت بھی اس کو غنی شمار۔ لا بھی اصلہ، ہاں لیکن اگر زکوٰۃ اصل زکوٰۃ کی وجہ سے غنی ہوا ہے تو غنی شمار ہے۔ ولا بہما، ہاں زکوٰۃ علیحدہ نہیں، نہ ہی اس کے نماز سے علیحدہ، بلکہ دونوں کو ملائیں تو پھر یہ مستغنی ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی غنی شمار نہیں ہوگا بلکہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہی جو آپ نے مال دیا ہے اس کے لیے زکوٰۃ شمار ہوگا۔ ولا بہما اخرجت علی غیرہ، فلو خرج عنہا، اس کا جواب آ رہا ہے، اگر اسی صفت فقیری سے، صفت موجب الاستحقاق سے خارج ہو جائے، اخرجت تو زکوٰۃ خارج کی جائے گی، دی جائے گی، علی غیر قابل کو دی جائے گی، اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، مزید نہیں ہوگا۔ ولا يجوز نقلها عن بلد المال الا مع عوض المستحق،
فی فیجوز اخراجها. اگر یہ بھی آسان سا مسئلہ بالکل توضیح کا کہ زکوٰۃ بلد مال سے جہاں پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس سے اس کو خارج کرنا جائز ہے. ایک صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کا شہر سارے امیر ہیں, کوئی بھی فقیر آپ کو نہیں مل رہا, یعنی ایواز المستق, ایواز کہتے ہیں نایاب کو, نہ ہونے کو عدم کو کہتے ہیں. اس صورت میں آپ جو ہے دوسرے شہر لے جا سکتے ہیں, دوسرے شہر میں بھی اقرب فالاقرب کا خیال کریں گے. مثلا یہاں سے کوئی زکوٰۃ لینا چاہتا ہے تو پہلے کربلا نہیں بلکہ پہلے حیدری آباد میں جو ہے وہ کربلا. ہاں ایک صورت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو شہر آتا ہے وہاں پر بد امنی ہے, دوسرا جو بعد والا شہر ہے وہاں پر بد امنی نہیں ہے, صحیح طریقے سے پہنچا سکوں گا, تو پھر جو اقرب فالاقرب کا خیال کرنا ضروری نہیں. لیکن یہ کرایہ وغیرہ کس کے ذمہ ہوگا؟ زکوٰۃ سے مالک کے ذمہ. ولا يجوز نقل عن بلد المال, جائز نہیں ہے زکوٰۃ کو نقل کرنا بلد مال سے, الا یعنی جائز ہے کب؟ ما ایواز المستحق, جب مستحق اپنے شہر میں بلد مال میں نہ ملتا ہو, فی یعنی بلد مال. فیجوز اخراجها الى غیرہ, پھر جائز ہے خارج کرنا غیر بلد مال میں, مقدما للاقرب الیہ فالاقرب, خیال رکھا مقدم کریں گے اقرب الیہ, الیہ کس کا مرجع کہاں طرف ہے؟ بلد مال کی طرف, فالاقرب کا. الا ایک صورت میں اقرب الاقرب کا خیال نہیں رکھا جائے گا, فالاقرب کا. ان یختص الابعد بالامن, امن کے ساتھ خاص ہو. واجرت النقل حینئذ علی المالک ہوگی. فیضمن لو نقلها الى غیر البلد لا معه لا مع العباد وفی الاسم قولان. اگر دیکھیے گا ہم نے کیا کہا کہ اگر بلد مال میں مستحق موجود ہو تو اس کو دوسرے شہر میں لینا جائز ہے, لے کر جانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس طرح کرے اپنے شہر میں فقیر موجود ہو پھر بھی دوسرے شہر لے جائے تو آیا اور ادھر راستے میں مال تلف ہو جائے تو ضامن ہوگا شخص یا ضامن نہیں ہوگا؟ یقینی بات ہے ضامن ہوگا. مسئلہ ہے کہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا, اس میں دو قول. بعض نے کہا کہ گناہ گار ہوگا, بعض نے کہا کہ گناہ گار ہے. کہتے ہیں کہ اجود قول یہ ہے کہ یہ گناہ گار ہے ہوگا. لیکن چلو یہ لے گیا دوسرے شہر میں پہنچا دی اور فقیر کو بھی دے دیا مال, تو آیا یہ زکوٰۃ مجزی ہوگی یا مجزی؟ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ مجزی ہو جائے گی اور کافی ہے, دوسری زکوٰۃ دینا واجب ہے. احتمال ایک یہ ہے کہ نہیں آئیے, کیونکہ بعض نے جنہوں نے کہا کہ دوسرے شہر نہ لے جائیں, بعض نے کہا کہ نہیں کی وجہ سے دوسرے شہر نہ لے جائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ زکوٰۃ بھی عبادت ہے, اور جب عبادت کے بارے میں نہیں آیا جائے تو وہ کس پر دلالت کرتی ہے؟ اچھا, فیضمن لو نقلها الى غیر البلد, ہاں پھر وہ ضامن ہوگا شخص کس صورت میں اگر تلف ہو جائے. کہاں کیا کر رہا تھا جو تلف ہو گیا؟ لو نقلها الى غیر البلد, البلد سے مراد وہ الف لام ذکری ہے یعنی بلد مال. لا معه لا مال عوض یعنی عدم نایاب کی صورت میں بلکہ موجود ہے. لا مال عوض ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص فقیر موجود نہ ہو بلکہ موجود ہے. وفل اس میں قولان, گناہ گار ہوگا یا نہیں, دو قول ہیں. اجودہما وخیرۃ الدروس علی الدم, اجود قول جس کو مصنف نے اپنی کتاب دروس میں اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ عدم. کیوں؟ لصحیحۃ حشام عن صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ویجزی لو نقلها, اور یہ شخص مجزی ہو جائے گا اگر اس کو نقل کرے. او اخرجہا فی غیرہ, یا جو وہ خارج کرے کس کے لیے؟ غیر بلد کے لیے. علل قولین, دونوں قولوں کے بنا پر. دونوں کون سے قول آگا؟ بعض کہتے ہیں کہ گناہ گار ہوگا اگر غیر بلد میں لے جاتا ہے, بعض کہتے ہیں کہ گناہ گار دونوں قائل ہیں کہ کافی ہو جائے گی. ما احتمال العدم للنہی علی القول, بعض نے کہا ہے کہ احتمال یہ ہے کہ عدم یعنی مجزی نہ ہو. کیوں؟ للنہی, کیونکہ نہیں وارد ہوئی ہے کہ دوسرے شہر میں منتقل نہ کریں اور اس نے منتقل کر دیا ہے. اور نہیں اگر عبادات کے لیے آئے, نہیں کا تعلق عبادات سے ہو تو عبادت کے فاسد ہونے پر دلالت کرتی ہے. لہذا زکوٰۃ بھی عبادت ہے, لہذا یہ باطل ہو جائے گی دوبارہ دن. علل قول بھی اگر ہم قائل ہو جائیں اسی نہیں, کیونکہ اگر ہم قائل ہو جائیں اسی نہیں کہ یہ جملہ کیوں کہا, اس وجہ سے کہ بعض نے جو کہا ہے کہ دوسرے بلد میں لے کر جانا جائز نہیں ہے, ان کے درمیان دو گروہ ہیں. ایک کہتا ہے کیونکہ نہیں وارد ہوئی ہے, ٹھیک, تو اس بنا پر یہ آئے گا کہ یہ مجزی نہیں.
اسی لیے کہ علل قول بھی اگر قائل ہو جائیں کہ یہ نقل نہ کرنا نہیں کی وجہ سے، دوسرے جو قائل ہیں کہ نقل کرنا جائز نہیں، انہوں نے کوئی اور علت بتائی ہے، روایات ہے یا نہیں بتائی نہیں ہے۔ بر محمد وعلی محمد صلوات